بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. حضرات گرامی قدر، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ آپ نے سنی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ کچھ میرے ایسے بندے ہیں جن کے ہر عمل کا میں قدردان بنوں گا. ہر بندے کی نیکی کی میں قدر کروں گا. جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر انسان ایسا نہیں ہے جس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قدر ہو اور کسی پذیرائی کا مستحق ہو. بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. یہاں 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ آپ کی ہر نیکی قابل قدر ہو اور ہر نیکی کی اللہ کے ہاں پذیرائی ہو اور وہ نیکی کسی قیمت کی مستحق ہو تو 3 باتوں پر غور کر لو اور 3 شرائط اپنا لو. نمبر 1، ومن اراد الآخرہ، جس بندے کا ارادہ آخرت کا بن جائے نہ کہ دنیا کا. ہمیشہ آخرت کی سوچ ہو، آخرت کی فکر ہو. جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تاریخ میں ایک نوجوان کا تعارف ہے
ان الفاظ کے ساتھ کہ شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ کا محور آخرت تھی۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دن میں باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ کا ہر صحابی آپ کا خادم ہوتا ہے اور خدمت کی کوشش کرتا ہے، اگر کبھی رات کو آپ کو ضرورت پڑے خدمت کی تو کون آپ کی خدمت کرے گا؟ یہ سوچ کر وہ رات کو نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے وضو کا پانی لے کر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے اور تہجد کا اہتمام فرماتے۔ ایک رات آپ اٹھے اور گھر میں وضو کا پانی نہیں تھا، آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، باہر نکلے وضو کی پانی کی تلاش میں تو سامنے ربیعہ بن کعب بیٹھا ہوا تھا وضو کا پانی لے کر۔ پوچھا ربیعہ تم یہاں کیسے؟ عرض کیا کہ میں تو ایک عرصے سے آ رہا ہوں یہ سوچ کر کہ رات کو اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ کی خدمت کون کرے گا۔ بہت خوش ہوئے آپ، ربیعہ آپ کو وضو کرا رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سل تعطا، ربیعہ کچھ مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اب یہ امتحان ہے کہ بندے کا ارادہ آخرت کا ہے یا دنیا کا ہے۔ آج کا دنیا دار انسان ہوتا، کوئی فیکٹری مانگ لیتا، کوئی امریکہ کا ویزا مانگ لیتا یا کوئی بڑا بینک بیلنس مان لیتا، مگر ربیعہ نے سوچا کہ میں کیا مانگوں، دنیا یا آخرت؟ اگر دنیا مانگ لوں اتنی بڑی گارنٹی کے بعد تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ آخرت مانگتا ہوں، اور آخرت میں بھی بہت سے درجات ہیں۔ کوئی ایسی شے مانگوں جس میں ہر بندہ شریک نہ ہو، کوئی بڑی امتیازی شے ہو۔ نبی علیہ السلام سے ایک دن کی مہلت مانگی کہ مجھے سوچنے دیجئے، اتنی بڑی آپ نے ضمانت دی ہے کہ جو مانگو گے عطا ہوگا، تو میں ذرا سوچ لوں۔ دن بھر سوچتے رہے اور سوچ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ربیعہ تم نے کیا سوچا؟ عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طلب یہ ہے جنت مل جائے اور جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے۔ حالانکہ دنیا کے فاقے ان کے سامنے تھے، اہل و عیال کے فاقے ان کے سامنے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھنا ان کے سامنے تھا، لیکن دنیا کی طلب نہیں تھی بلکہ آخرت کی طلب تھی۔ اور آخرت کے حوالے سے کیا لازوال شے طلب کر لی کہ جنت اور جنت میں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت۔ یہ ارادہ ہے آخرت، یہ آخرت کا ارادہ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر قیامت کا عذاب جھیلنا پڑا تو وہ ناقابل برداشت ہو۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ دنیا کی محبت لیے بیٹھے ہیں اور آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں جو بڑا بھاری دن ہے۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یدعو الولدان شیبا، اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا؟ کیسے اس دن سے بچ سکو گے اور کیسے اس عذاب سے بچ سکو گے؟ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت کر ہی نہیں سکیں گے۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، جو دنیا کی آگ جلاتے ہو تو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم۔ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم اللہ کے دربار میں شکوہ پیش کرتی ہے کہ یا اللہ
تو نے میرے اندر اتنی تیزی پیدا کر دی، اتنی حدت اور شدت پیدا کر دی کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی ہے۔ تو اس عذاب سے کیسے بچ سکو گے اگر ارادہ آخرت نہ ہو؟ تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھول جائیں اور دنیا کی ایک پرتعیش زندگی کو ترجیح دیں، ہمیں چاہیے کہ دنیا سے ایک واجبی تعلق ہو، اصل ارادہ آخرت کا ہو، اصل سوچ اور فکر کا محور آخرت ہو۔ تو یہ یہاں پر شرط اول ہے، ومن اراد الآخرہ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے اور آخرت کا سوچ لے۔ جب وہ آخرت کا سوچ لے اور آخرت کی کامیابی کے قواعد کا سن لے تو دنیا روکھی اور پھیکی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عطا بن ابی رباح علماء تابعین میں سے اپنے شیخ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک خاتون آ رہی تھی سیاہ رنگ والی۔ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عطا الا اریک امرأۃ من نساء اہل الجنہ، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ خاتون جو آ رہی ہے سیاہ فام، یہ جنتی ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ معاملہ تو اللہ کی وحی کا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک مجلس میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی اور میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرے لیے شفا اور صحت کی دعا کر دیجیے۔ فرمایا کہ ان شئت دعوت لک وان شئت صبرت ولک الجنہ، چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور تمہیں شفا مل جائے گی، لیکن اگر صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر اس بیماری کو صبر سے جھیل لو تو جنت کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ وہ خاتون حیران ہو گئی کہ معاملہ ایک بیماری کا ہے اور یہاں جنت کی باتیں شروع ہو گئی۔ عرض کیا کہ آپ دعا نہ کیجئے، میں اس مرض کو برداشت کروں گی اور میں صبر کروں گی۔ ہاں ایک معاملہ ہے، اس کی دعا کر دیں۔ بعض اوقات دورے پڑتے ہیں تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، بس یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برہنگی سے بچا لے۔ یہ آپ نے دعا فرما دی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ عورت بڑی شدت کے حملے برداشت کر رہی ہے، صرف ارادہ آخرت، ارادہ جنت، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس مرض پر صبر کرنے پر جنت کی ضمانت دی ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ، جن کی سوچ کا محور صرف آخرت تھی، جن کی نگاہ صرف جنت پر تھی، جنت کو کمانے پر تھی اور جنت کو حاصل کرنے پر تھی۔ صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے، انصار صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایک دنیا کا پروگرام لے کر، دنیا کا ایک کام لے کر۔ کام یہ تھا کہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمارے باغات ہیں اور مدینہ شہر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی دور سے لانا پڑتا ہے، بڑی ہمارے لیے تکلیف ہے، غلاموں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر تو اللہ کے نبی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ سے آج دعا کرا لی جائے کہ پانی ہمیں شہر سے مہیا ہو جائے اور پانی کی تکلیف دور ہو جائے۔ یہ حاجت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، انصار صحابہ کے چہروں کو دیکھا اور آپ پڑھ گئے، سمجھ گئے کہ آج یہ کسی کام آئے ہیں، پہلی بار، کبھی انہوں نے دنیا کا کام نہیں کہا، آج پہلی بار یہ دنیا کی حاجت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا انصار صحابہ کی جماعت خوش آمدید، آج تم جو بھی مطالبہ کرو گے، جو بھی حاجت پیش کرو گے، وہ ضرور پوری ہوگی۔ انصار صحابہ نے یہ بات سنی اور نبی علیہ السلام کی ضمانت کو دیکھ کر، سن کر انہوں نے سوچنے کی مہلت طلب کی، پانی بھول گئے۔
اپنے باغات اور اپنی کھیتیاں بھول گئے. یہ گارنٹی بہت بڑی ہے، جو مانگو گے ملے گا. تھوڑی دیر الگ بیٹھ کے سوچنے کے لیے تو ایک نوجوان بچہ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ضمانت بڑی عظیم الشان ہے اور یہ وعدہ بڑا عظیم ہے. نبی علیہ السلام سے کیوں نہ عرض کریں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں. یہ پانی اور یہ کھیتیاں اور باغات چلتے رہیں گے، آج تک چلتے آ رہے ہیں، دنیا کا گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک گناہ بھی لے کر ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اس کی سزا ضرور ملے گی. تو کیوں نہ نبی علیہ السلام سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو یہ طے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت بڑی ضمانت دی ہے، ہماری دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. آپ نے ہاتھ اٹھا لی اور دعا کی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. یا اللہ میرے انصار صحابہ کو بخش دے اور ان کی اولادوں کو معاف کر دے اور ان کے پوتوں کو معاف کر دے، پوتوں اور پوتیوں کو معاف کر دے. انصار نے عرض کیا ولی موالینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلام بھی تو ہیں، ہمارے دن رات کے ساتھی ہیں اور ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیں. فرمایا کہ اللہم اغفر لموالي الانصار، یا اللہ انصار صحابہ کے غلاموں کو بھی معاف کر دیں. تو دیکھیں سوچ کا محور کیا ہے. دنیا کی تکلیف تھی، یہ حاجت تھی، پانی کی طلب تھی، مگر نبی علیہ السلام کی یہ ضمانت سن کر دنیا کو بھول گئے، اپنے باغات اور کھیتی باڑی کو بھول گئے. اصل نظر آخرت کی طرف تھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ چیز طلب کی، گناہوں کی بخشش. گناہ اگر بخشے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی اور جنت کا داخلہ ملے گا. اور یاد رکھو ایک گناہ بھی اگر دامن سے چمٹا رہا اور وہ معاف نہ کروا سکے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس گناہ کو دھوئے گا اور جب تک چاہے جہنم میں رکھے گا. اور اس کے بعد اگر توحید ہوگی، عقیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. تو یہ ہے پہلی شرط، ومن اراد الآخرہ، جو بندہ ارادہ آخرت کر لے اور اس کی تمام تر سوچ کا محور جو ہے وہ آخرت ہو. اور صرف ارادہ کافی نہیں ہے، وسعی لہا سعیہا، اس کے بعد دوسری شرط ہے اور اس کی کوشش بھی واقعتاً آخرت کی ہو. عمل کرے، جدوجہد کرے اور عمل بھی وہ کرے جو آخرت میں کام آئیں گے. اس کا معنی یہ کہ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں مگر ان کے عمل آخرت میں کام نہیں آئیں گے بلکہ دنیا میں ضائع کر دیے جائیں گے. تو پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو آخرت میں کام آئیں، وہ کون سی شرائط ہیں جو عمل میں موجود ہوں تو عمل آخرت کے بن جائیں، ان کی پذیرائی ہو قیامت کے دن، آخرت میں کام آ سکیں. وہ کون سے عمل ہیں، وہ عمل کن قواعد پر قائم ہے، کن شرائط پر قائم ہے. تو اللہ کے بندہ شرط اول یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ایک بنیاد مہیا کرو اور وہ بنیاد لا الہ الا اللہ کی ہے، وہ بنیاد توحید باری تعالیٰ کی ہے. اگر توحید کی بنیاد مضبوط ہے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور اگر توحید کی بنیاد مضبوط نہیں ہے بلکہ توحید میں خلل ہے، دراڑیں ہیں، تو پہاڑ جیسے عمل کر لو، پہاڑ جیسی نیکیاں کر لو، ساری کی ساری نیکیاں مردود ہیں اور اللہ کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا. اصل عمل کی قبولیت کا محور جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے مخاطب ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں، انبیاء کی جماعت اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا. حالانکہ انبیاء تو توحید کا پہاڑ ہے اور یہ فرمان ہمیں سمجھانے کے لیے
جب یہ بات نبیوں سے کہہ سکتا ہوں، اپنے رسولوں سے کہہ سکتا ہوں، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ یاد رکھو اگر تم نے بھی شرک کا ارتکاب کر لیا، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، ساری نیکیاں برباد، تہجد برباد، نمازیں برباد، فرائض اور نوافل برباد، حج اور عمرے برباد۔ ایک ذرہ کی آمیزش اگر ہو گئی عقیدے میں یا عمل میں شرک کی، تو ایسی اس کی نحوست ہے کہ سارے اعمال برباد کر دوں گا اور ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو ایک انسان کے عقیدے میں عمل میں اگر شرک ہے، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، تو اس کی جو بھی کوشش ہوگی، جو بھی عمل ہوگا، وہ آخرت کا نہیں ہوگا، وہ آخرت کی کامیابی کا نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے عمل کو توحید کی بنیاد فراہم ہو، عقیدہ توحید آپ کا راسخ اور سالم ہو، اس بنیاد پر ہر نیکی اللہ کے قابل قبول ہوگی۔ بڑا وزن ہے توحید کا قیامت کے دن، بڑا اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن، یہ کامیابی کا جوہری نقطہ ہوگا۔ اگر یہ موجود ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو انسان ناکام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے ایک بڑا بندہ ٹکا سوال کیا، ملبوج بتائیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بتائیے دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جنت کو واجب کرنے والی شے کون سی ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی شے کون سی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے اگر موجود ہو تو جنت واجب ہو جائے گی، اور وہ کون سا عمل ہے اگر وہ موجود ہو تو جہنم واجب ہو جائے گی۔ بڑا اس تعلق سے آخری سوال بنتا ہے یہ کہ وہ دو واجب کرنے والے پروگرام کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا فقد وجبت لہ الجنہ۔ جو شخص اس طرح مر گیا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، پوری زندگی توحید پر قائم رہا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ من مات یشرک باللہ شیئا وجبت علیہ النار۔ اور جو بندہ مر جائے شرک کرتا ہوا، اس کے عقیدے میں شرک ہو، اس کے عمل میں شرک ہو، غیر اللہ کو مشکل کشا مانتا ہو، قبروں کے طواف کرتا ہو، قبروں پر سجدہ کرتا ہو، چاہیے شرک کی نوعیت ایک ذرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو، ایسے شخص کے اس عمل پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو بڑے یہ مرکزی دو سوال تھے، مل موجبتان، جنت کو واجب کرنے والی شے کیا ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی شے کیا ہے؟ اور آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شے سے جنت واجب ہوتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور جس شے سے جہنم واجب ہوتی ہے وہ انسان کا شرک ہے۔ تو اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کو ایک بنیاد فراہم کرو، اور وہ بنیاد توحید کی ہے۔ اگر یہ بنیاد موجود اور قائم ہے تو آپ کی ہر کوشش آخرت کی ہوگی۔ توحید اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے عمل کو پہاڑ بنا کے اجر دے گا، اور اگر توحید موجود نہیں ہے تو پہاڑ جیسے عمل ذرے بن کر بکھر جائیں گے اور کسی کام نہ آئیں گے۔ تو پہلی جو شرط ہے ارادہ آخرت کے بعد، دوسری شرط وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی آخرت کی ہو۔ تو آخرت کی کوشش شروع کریں عقیدہ توحید سے، توحید کی اصلاح سے۔ قیامت کے دن توحید کا وزن ہوگا۔ مسند احمد کی ایک حدیث، نوح علیہ السلام کی وصیت جو اس شے کو وعدہ کرتی ہے کہ توحید کا وزن کیا ہوگا۔ اوصى نوح ابنه عند موته، نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، وہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک توحید کی خدمت کی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ انبیاء کی وصیت درہم و دینار کی نہیں ہوتی، اور مال اور روپے پیسے کی نہیں ہوتی، انبیاء کی وصیت دین کی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ یا بنیا اوصیک بلا الہ الا اللہ، میرے بیٹے تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی۔ فلو کانت السماوات السبع والارضون، اگر ساتوں آسمان مل جائیں اور ساتوں زمینیں بھی
وضعت فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، وضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخری، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، لمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ساتوں آسمان اور زمین اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو غور کریں قیامت کے دن جب آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اگر پوری شرائط کے ساتھ آپ کے اعمال میں لا الہ الا اللہ ہوگا تو کتنا وزن ہوگا، کس قدر وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ آخرت کے بڑے گھمبیر مراحل میں سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ جب اعمال کے وزن کی گھاٹی آئے گی میں تجھے بھول جاؤں گا، تجھے یاد نہیں رکھوں گا۔ جب آخرت میں اعمال تلنے کی گھاٹی آئے گی تو دیکھیں اگر کلمہ موجود ہو لا الہ الا اللہ پوری صحت کے ساتھ، توحید کے فہم کے ساتھ اور سچے اقرار و اعتراف کے ساتھ، تو یہ ایک ہی کلمہ ساتوں آسمانوں سے بھاری ہے اور ساتوں زمینوں سے بھاری ہے۔ اور اگر کلمہ موجود تو ہے مگر شرائط موجود نہیں، کلمے کا فہم موجود نہیں، خالی زبانی جمع خرچ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث رب سمین عظیم لا يدل عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن کچھ لوگ بڑے بھاری بھرکم آئیں گے، بڑے پیسے والے مالدار۔ یہ بھاری بھرکم عظیم اور سمین، علماء نے کئی معنی اس کے کیے۔ ایک معنی یہ جسمانی اعتبار سے بڑی صحت ہوگی، اونچے لمبے تڑنگے ہوں گے۔ دوسرا معنی یہ کہ دنیا کے اعتبار سے مالدار ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، اللہ ان کو تولے گا ان کی نیکیوں سمیت۔ تو لا يظن عند اللہ جناح بعوضہ، جب ان کا وزن ہوگا تو اللہ کے ہاں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کہاں گیا وزن؟ سمین عظیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے عمل کرنے والے، پہاڑوں کی چوٹیوں جیسے عمل کرنے والے، ظاہر ہے کہ ان کے عمل میں لا الہ الا اللہ بھی ہوگا، مگر آج جب تولا جا رہا ہے وزن غائب ہے، وزن مفقود ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ مانا لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے مگر اس کا فہم نہیں تھا، صحیح شرائط کے ساتھ اس کا اقرار نہیں تھا۔ اللہ کے بندو تفصیل کا وقت نہیں ہے، علماء کے سامنے روزانہ بیٹھ کر پڑھو لا الہ الا اللہ، کیا اس کے قواعد ہیں، کیا اس کے ضوابط ہیں، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا اس کا فہم اور معنی ہے۔ اختصار سے بتا دوں لا الہ الا اللہ اس کے دو ارکان ہیں، ایک رکن لا الہ ہے، دوسرا الا اللہ ہے۔ لا الہ نفی کا رکن ہے، کوئی معبود نہیں ہے تو ہر معبود کا انکار کرنا پڑے گا، ہر درگاہ اور جبے اور قبے کا انکار کرنا پڑے گا، ہر قبر اور آستانوں کا انکار کرنا پڑے گا، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نفی کو سمجھو اور نفی کا حق ادا کرو، اور الا اللہ رکن اس بات ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ اس کا فہم حاصل کرو، نفی اور اس بات کا کوئی معبود نہیں، نہ زمین کے اوپر نہ نیچے، نہ فضاؤں میں نہ آسمانوں پر، صرف ایک معبود حق جو عرش پہ مستوی ہے، اللہ رب العزت۔ باقی سارے معبودان باطلہ کا انکار ہو اور سب کی نفی ہو تو یہ تب یہ اس کا فہم پورا ہوگا، اور جب تک یہ فہم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کلمے کا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، نیکیوں سمیت پہاڑ جیسے اعمال ہوں گے، مگر کلمے کے فہم کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، نفی اور اس بات کے تقاضے سمجھے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب تولا جائے گا انہیں بھی اور ان کے اعمال کو بھی، تو سب چیزوں کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ توحید کا وزن، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، سبحان اللہ آدھا میزان ہے، الحمدللہ پورا میزان ہے۔ ایک بندہ اگر سبحان اللہ کو سمجھ لے اور سمجھ کر پوری زندگی پڑھتا رہے، الحمدللہ کو سمجھ لے اور سمجھ کر پوری زندگی پڑھتا رہے، تو یہ دو کلمے مل کر اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں گے، پورے ترازو کو بھر دیں گے۔ اور میزان کتنا بڑا ہے؟
اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان سما سکتے ہیں، ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق سما سکتی ہے، فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی، پرندے چرندے بھی، خشکی اور پانی، ساری مخلوقات مل جائیں، ساتوں آسمان بھی ہوں، ساتوں زمینیں بھی ہوں، ایک پلڑے میں سما سکتی ہیں۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دو توحید کے کلمے اتنے عظیم الشان ہیں کہ سبحان اللہ سے آدھا میدان بھر جائے، الحمدللہ سے پورا میدان بھر جائے۔ سبحان اللہ میں کیا علم ہے؟ یہ کلمہ تنزیہ ہے، یہ کلمہ اللہ کو پاک قرار دیتا ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور اللہ کی جناب نے سب سے بڑا عیب اس کا شریک مقرر کرنا ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں اس کے شرکاء مقرر کر دیے گئے، جو اللہ کی جناب میں سب سے بڑی گستاخی ہے، سب سے بڑی تنقیص شان ہے۔ تو سبحان اللہ بندہ کہے اس عقیدے کے ساتھ، اس فہم کے ساتھ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، آج تک ہوتا آ رہا ہے، جو بھی شرک ہوتا رہا، اللہ اس ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ آج بھی شریک مقرر موجود ہیں، اللہ ان ہر شریکوں سے پاک ہے، اور قیامت تک جو شرکاء مقرر کیے جائیں گے، اللہ ان سارے شرکاء سے پاک ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہو، ہر قسم کی شرک کی نفی ہو، ہر قسم کی شرک کی تفنید ہو، تو یہ معنی ہے سبحان اللہ کا۔ ایک انسان کے لیے کلمہ پڑھتا رہے سبحان اللہ، اس فہم کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اسی عقیدے سے دنیا سے رخصت ہو، تو ایک ہی کلمہ اللہ کے آدھے میدان کو بھر دے گا۔ اور اگر الحمدللہ بھی شامل ہو جائے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس میں اثباتی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات، اسماء علیہ اور صفات حسنہ کا مالک ہے، اور اللہ رب العزت کی ساری خوبیاں کمال کی ہیں، اور وہ کمال کا ہر قسم کے شکر کا مستحق ہے، ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس فہم کے ساتھ الحمدللہ کا اقرار کرتا رہے، اسی فہم پر اس کی موت آ جائے تو خالی الحمدللہ جو ہے سبحان اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گا، تو انسان بھلا کامیاب کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ جو ہے، یہ دو کلمے اگر مل جائیں، انسان ان کا اقرار کرتا رہے معنی کی سمجھ کے ساتھ اور توحید کے فہم کے ساتھ، تو ساتویں آسمان سے لے کر نیچے ساتویں زمین تک جو خالی جگہ ہے، یہ سارا خالی مقام جو ہے، ان دو کلمات کی برکت سے، اجر سے اور نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ بندہ اگر اس پوری قوت کے ساتھ قائم ہو اور سچے عقیدے کے ساتھ قائم ہو، تو ارادہ آخرت، اور اس کے بعد عمل بھی وہ جو آخرت میں قائم آئے، جس میں اساسی بات یہی ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ سارے اعمال کو ایک بنیاد مہیا کرو، اور وہ بنیاد عقیدہ توحید کی ہے، شرک کی نفی کی ہے، اور توحید کے اقرار و اثبات کی ہے، پورے فہم کے ساتھ، لا الہ کا بھی فہم ہو اور الا اللہ کا بھی فہم ہو، تو یہ اساس اگر مہیا اعمال کو، تو اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرے۔ ایک بنیاد اور بھی ہے جس سے جو اعمال ہیں وہ واقعتاً آخرت کے عمل بن جائیں گے، آخرت میں کامیابی کا باعث بن جائیں گے، اور وہ ہے اعمال کو ایک اور بنیاد مہیا کرو، اور وہ بنیاد ہے اخلاص کی، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اخلاص کو اختیار کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کا محور اور قبولیت کا مدار جو ہے وہ انسان کی نیت ہے، نیت کا اخلاص ہے۔ اگر ریاکاری آ جائے، عمل میں دکھاوا آ جائے، انسان کوئی نیکی کرے اور نیت یہ ہو کہ نیکی مشہور ہو جائے، دنیا میں پھیل جائے، دنیا میری تعریفیں کرے، تو یاد رکھو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو یہ بنیاد مہیا کرو
اخلاص کی بنیاد، یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کمانے کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، اللہ فرما رہا ہے من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ کوئی نیکی کرے اور اس نیکی میں کسی غیر کو شریک کر لے، ریاکار بن جائے، کسی غیر کو دکھانے کے لیے عمل کرے، تو فرمایا کہ اتنا میں باغیرت ہوں، اس نیکی کو تقسیم نہیں کروں گا اتنی میری بھی اتنی فلاں کی، بلکہ اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا اور عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں تو اس عمل کو قبول کرتا ہوں جس میں خالص بندے کی نیت ہو، مخلصانہ سوچ ہو، اخلاص ہو، ریاکاری سے بچنے والا ہو۔ ایک سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا رجل غزا یلتمس الاجر والذکر، ایک بندہ جہاد کو نکلتا ہے دو نیتیں لے کر، ایک اجر کی دوسرا ذکر کی۔ اجر سے مراد اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، اور ذکر سے مراد دنیا کی شہرت اور دنیا کی تشہیر۔ فما لہ، اسے کیا ملے گا؟ اس کی مکس نیت اور سوچ ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، اجر لینا چاہ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو، میری بہادری کی دھوم مچ جائے، میری شجاعت پر لوگ نغمے گائیں۔ فما لہ، کیا ملے گا اس کو؟ فرمایا کہ لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ان اللہ لا يقبل من عمل الا ما كان خالصا لوجهه، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، اللہ کے چہرے کے لیے خالص ہو، بس وہ عمل قابل قبول ہو۔ تو ایک انسان اگر اپنے عمل میں اللہ کے چہرے کو پیچھے ڈال دے، فراموش کر دے، اور دنیا کی سوچ لے کر بیٹھ جائے، دنیا کمانے کی، دنیا کی شہرت کی، تو کتنا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کے لیے عمل کرنا کیا ہے؟ انسان جو دنیا میں نیکی کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی نیت اور سوچ بن جائے کہ یا اللہ اس عمل کے بدلے مجھے قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے، اپنے چہرے کی زیارت عطا فرما دے نا، جو قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ایک انسان اگر عمل کرے اور سوچ دنیا کی ہو، اللہ کے چہرے کے دیدار کو فراموش کر دے، کتنا احمق اور بے وقوف انسان ہے وہ، اس کا سودا کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کے چہرے کے دیدار کی نعمت کو بھول گیا، اسے فراموش کر بیٹھا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ینسون نعیم الجنہ، جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار قائم ہوگا اور جنتی اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اپنی حوروں کو بھول جائیں گے، جنت کے باغات کو بھول جائیں گے، اپنے محلات کو بھول جائیں گے، جنت کی نہروں کو بھول جائیں گے، جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا۔ اتنی عظیم و شان نعمت۔ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کو فراموش کر دے، دنیا کی واہ واہ کی لالچ ہو، دنیا کی شہرت کی نیت ہو، تو بڑا یہ احمقانہ سودا ہے، بڑا گھٹیا اور گھاٹے کا سودا ہے یہ۔ تو آئیے عمل میں اخلاص پیدا کریں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، بڑی سی بڑی نیکی ہو، اس پہ اخلاص کا رنگ چڑھائیں، اس کو اخلاص کی بنیاد فراہم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِنَّ أُنَاسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، وہ نیکیاں کتنی بڑی ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ آپ کشمیر کے پہاڑ سمجھ لیں، مری کے پہاڑ سمجھ لیں، چوٹیاں کھڑی ہیں بڑی بڑی، اس طرح تہامہ پہاڑی سلسلہ، اس طرح کچھ لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے، ڈھیر لگے ان کے اعمال کے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج عمرے ہیں، جہاد ہیں، فرائض ہیں، نوافل، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان تمام اعمال کو جو پہاڑ جیسے تھے ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا۔
سب نیکیاں برباد. صحابہ پر ایک سناٹا طاری ہو گیا. یا رسول اللہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں یوں برباد ہو جائیں گی؟ حالانکہ ان کا حجم پہاڑوں جیسا ہے، ذرے بن کر بکھر جائیں گی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں دو چہرے تھے. دنیا کے سامنے ہوتے تو بڑے پارسا بنتے، بڑے نیک اور صالح اور متقی بننے کی کوشش کرتے، اپنا چہرہ ایسا بنا کر پیش کرتے کہ ان سے بڑا کوئی نیک انسان ہے ہی نہیں. دنیا کو دکھانے کا رنگ، نیکی کا رنگ، تقوی کا رنگ، پارسائی کا رنگ. لیکن کانوا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب یہ تنہا ہوتے تو اللہ کی حدوں کو چن چن کر پامال کرتے، ایک ایک گناہ چن چن کر کرتے. دنیا دیکھ رہی ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں، اور جہاں دنیا نہیں دیکھ رہی صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے گندا چہرہ اور گندا روح. ابن قیم کی تعبیر کے مطابق یا من جعلت اللہ احون الناظرین الیک، اے انسان تجھ پر افسوس کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو سارے دیکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے گھٹیا سمجھا. دنیا دیکھ رہی ہے بڑا پارسا بنا ہوا، باپ دیکھ رہا ہے پارسا بنا ہوا، لوگ دیکھ رہے پارسا بنا ہوا، اور جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو چن کر گناہ کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے. معنی یہ کہ ساری دنیا میں تیرے نزدیک جو بھی تجھے دیکھنے والے ہیں ان سب میں نعوذ باللہ تو نے سب سے گھٹیا اللہ کو لیا، اللہ کو سمجھا. یہ ہے ریاکاری کا فلسفہ کہ ایک انسان دنیا کو دکھاتا اچھا روح، اللہ کو دکھاتا گندا روح. تو تیرے ان اعمال کا میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ کوئی پذیرائی نہیں، کوئی ان کی قیمت نہیں. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے قیامت کے دن کچھ لوگ نیکیاں لے کر کھڑے ہوں گے بڑے خوش، ہمارے پاس اعمال صالحہ کا ڈھیر ہے. اچانک اللہ کی طرف سے ندا آئے گی ایھا المراؤن، اے ریاکاروں کی جماعت، اذهبوا الی من رأیتموہ، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی ان کے پاس چلے جاؤ. لیس عندی لعملکم من شیء، تمہاری نیکیوں کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے، کوئی اجر اور کوئی بدلہ نہیں ہے. جن کو تم نے دکھانا چاہا ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کچھ ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کچھ نہیں. تو یہ دوسری اساسی شرط ہے. وسعیھا سعیھا، کوشش بھی وہ کرے جو قیامت کے دن کام آ جائے، جو واقعی آخرت کی کوشش ہو، اللہ کے ہاں پذیرائی ہو جائے. تو اس کوشش کی دوسری شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو بنیاد فراہم کرو اخلاص کی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو اور نیکیوں کو بنیاد فراہم کرو نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی اور پیارے پیغمبر کے طریقے کی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا، نمونہ اور مثال بنا کر بھیجا، اور ساتھ یہ فرما دیا اگر تم اللہ کے رحمت کے امیدوار ہو، آخرت کی کامیابی کا امیدوار ہو تو سن لو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نمونہ اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور آپ کی ذات. اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو مانا وہ عمل جو آخرت میں پذیرائی کا مستحق ہوگا، جس کی اللہ قدردانی فرمائے گا، وہ عمل ہے جو پیارے پیغمبر کی اسوہ کے مطابق ہو اور آپ کی اتباع کے دائرے میں ہو. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کوئی ایسا عمل کر لے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری مہر نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. ایسے عمل جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع سے خارج ہو، سنت کے دائرے میں نہ ہو، قیامت کے دن ان کی کوئی پذیرائی نہ ہوگی. ہم لاہور سے نکلے راستے میں رائیونڈ آئے، بڑا اجتماع، اگر کروڑ حامی تو لکھوک ہاں لوگ تھے، سڑکیں بھری ہیں، ٹریفک جام ہے. لیکن میرے دوست اور بھائیوں، عمل ایسے ہیں جن کی قیامت کے دن کوئی پذیرائی نہ ہوگی. نہ کوئی عقیدے کا فہم ہے، نہ کوئی توحید کی برکت ہے، شرک بھرا ہوا ہے، بدعات کی بھرمار ہے اور سنت سے انتہائی دوری ہے.
بعض سنتوں کا اہتمام ہے جو اپنے ذوق کے مطابق ہوں، ورنہ ان کی منہج سے سنت مصطفیٰ بھی خارج ہے۔ اور اگر سنت کی بات لیتے بھی ہیں تو ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، من گھڑت قصے جو ان کے بعض مبلغین ہیں ان کی تقریروں میں اور دروس میں 70% جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کوشش کا فائدہ، اس عمل کا فائدہ یہ سعیہا نہیں ہے، یہ عمل آخرت کا نہیں ہے، یہ سارا عمل پیغمبر علیہ السلام کے منہج کے خلاف ہے، آپ کے طریقے اور سنت کے خلاف ہے۔ عمل وہ کرو جس پر پیارے پیغمبر کی مہر ہو، پیارے پیغمبر کی تصدیق ہو۔ تو فرمایا کہ من عمل عملا، جس بندے نے ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہماری تصدیق نہ ہو، ہمارا ٹھپا نہ ہو، تو فہو رد، وہ عمل بھی مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ اگر چاہتے کہ تمہارے اعمال کو پذیرائی مل جائے، اس کی قیمت بن جائے قیامت کے دن، تو اپنے عمل کے اندر یہ روح پیدا کرو اور عمل کو یہ بنیاد فراہم کرو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی بنیاد، اللہ کے پیغمبر کے عمل اور آپ کے طریقے کی بنیاد۔ ورنہ یاد رکھو وہ عمل قابل قبول نہیں جو قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ تو وزن اعمال میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ اعمال سنت کے مطابق، سنت کے خلاف ہو تو ترازو خود اور اعمال کو اٹھا کے پھینک دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اعمال مردود قرار پائیں گے اور وہ اعمال اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، ترازو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، وہ کسی وزن کے قابل نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ بہت سے بھاری بھرکم لوگ، نیکیوں کے بوجھ لے کر آنے والے لوگ جب تولے جائیں گے اپنے اعمال سمیت تو ان کا سارا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سنت کی حفاظت ہو، سنت کے ساتھ تمسک ہو، سنت کا فہم ہو، سنت کے عمل کا شوق ہو، تو ایک انسان کا وزن کیا بن جائے گا۔ جامع ترمذی غیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مسند احمد میں بھی ان کے بارے میں قیامت کی خبر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کون تھے؟ سنت سے محبت کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کی جو اعمال ان کی دو قسمیں، ایک اعمال عبادت اور دوسرا اعمال عادت۔ اعمال عبادت میں سارے صحابہ آپ کے پیروکار تھے، اور جہاں تک اعمال عادت تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ اعمال عادت ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اعمال عادت میں بھی نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، آپ کی طرح مسکرانے کی کوشش کرتے، آپ کی طرح چلنے کی کوشش کرتے، آپ کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ یہ عبداللہ ایک دن درخت پہ چڑھے مسواکیں توڑنے کے لیے، صحابہ کو آپ کی ٹانگیں نظر آ گئی اوپر تک، صحابہ دیکھ کر ہنس پڑے، اتنی پتلی ٹانگیں، اتنے لاغر انسان، اتنے دبلے انسان۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کا مذاق بھانپ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہما اسقل فی المیزان من احد، میرے عبداللہ کی ٹانگوں کو دیکھ ہنسنے والوں، کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے میزان میں میرے عبداللہ کی صرف 2 پنڈلیوں کو تولا جائے گا، تو میرے عبداللہ کی 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہوگی۔ یہ وزن کہاں سے آ گیا؟ دبلے پتلے لاغر انسان، ایک طرف بھاری بھرکم انسان، اونچا لمبا چوڑا، اور اس کا وزن ایک مچھر کے برابر نہیں، اعمال سمیت۔ اور ایک طرف جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نحیف اور دبلے پتلے، اور ان کی یہ 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہوئی۔ مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ، سب سے خوبصورت پہاڑ، ہم نے اس پہاڑ پہ ایک بار چکر لگایا گاڑی پر بیٹھ کر، جہاں سے شروع کیا وہاں تک پہنچے آدھے گھنٹے میں، تیز رفتار گاڑی پر۔ اتنا بڑا پہاڑ، فرمایا کہ یہ 2 پتلی ٹانگیں قیامت کے روز اس پہاڑ سے بھاری ہوئی۔ یہ وزن ان کا ذاتی نہیں ہے، جسم کا نہیں ہے، یہ وزن ان کے اعمال کا، وہ اعمال جو اللہ کے پیارے حبیب کی اتباع میں ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی پیروی میں، ان اعمال کا وزن۔ اگر عمل میں توحید کا رنگ ہو، اور اگر عمل میں اخلاص کا رنگ ہو، اور اگر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا رنگ ہو، تو عمل بڑا بھاری بھرکم ہو جاتا ہے، بڑا اس کا اجر ملتا ہے۔
اور بہت زیادہ وہ عمل اللہ کے ہاں پذیرائی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے، اور اگر یہ اعمال اس انداز کے ہوں، عقیدہ بھی موجود ہے، توحید بھی موجود ہے، اخلاص بھی موجود ہے، اور سنت کی اتباع بھی موجود ہے، یہ بڑا بھاری عمل ہے۔ چھوٹا سا عمل بھی پہاڑ جیسا ہے، اور پہاڑ جیسا عمل تو کیا کہنا اس کا، اس کی عظمت کا اور اس کی ہیبت ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ دو شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کی پذیرائی کیسے کرے گا، کن بنیادوں پر یہ پذیرائی قائم ہوگی، اور تیسری شرط وہ مومن کو بندہ مومن ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان پر اس کا کامل ایمان ہو، کسی شک و شبہ کے بغیر اور کسی تردد اور تحمل کے بغیر اس کا ایمان کامل ہو، وہ مومن مومن ہو۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایک، اللہ کو ماننا، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا اور قیامت کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ 6 امور ایمان۔ اور یہ 6 امور ایمان، ان کو ماننا صرف دعوے کی حد تک نہ ہو بلکہ پوری طرح شریعت مطہرہ کی ترجمانی ہو۔ اللہ کو ماننے کی بنیادیں کیا ہیں، اور اللہ کو ماننے میں سر فہرست معاملہ کیا ہے، جس پر ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں۔ سر فہرست چیز اللہ کی توحید ہے، اس کی وحدانیت کو ماننا، وہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اگر توحید میں خلل آ گیا، جو چاہے مانتا رہے، اللہ پر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پر ایمان قابل قبول کب ہوگا؟ جب اس کی توحید کا فہم ہو اور توحید کی پوری طرح معرفت ہو۔ تو اللہ پر ایمان ہو کیسے؟ جیسے شریعت چاہتی ہے، اس کی ساری خبروں پر ایمان ہو، اس کے احکام پر ایمان ہو، اس کی توحید پر ایمان ہو، اس کے پیارے پیارے ناموں پر ایمان ہو، اس کی صفات پر ایمان ہو، اور اس کی ربوبیت پر ایمان ہو، الوہیت پر ایمان ہو۔ یہ باتیں میرے دوستوں سمجھنے کی باتیں ہیں، کچھ وقت نکالو اپنی زندگی میں سے، علماء کے پاس بیٹھو، سامنے بیٹھو ان کے، ان امور کو سیکھنے کے لیے، امور ایمان کو، جو کہ کامیابی کی اساسی شرط ہے، وہ مومن ہو۔ کہ کب اس کی عمل کی پذیرائی ہوگی؟ جب وہ مومن ہو، سچا اور پکا مومن، فرشتوں کو ماننے والا ہو۔ کیسے؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، جو اصول اور قواعد کتاب و سنت میں موجود ہیں، ان قواعد کے مطابق اس کا فرشتوں پر ایمان ہو، جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، جس مقصد کے لیے فرشتے پیدا کیے گئے، اور جو بھی فرشتوں کا تعارف قرآن و حدیث نے پیش کیا، اس تعارف کے ساتھ فرشتوں پر ایمان لائے اور ان کو ماننے، ان کو ماننے میں کوئی جھول نہ ہو، ان کو ماننے میں کسی قسم کے شرک کا اور خلاف شریعت کا شائبہ نہ ہو۔ ایک بندے نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا، جب ہم نے وہ تعویذ اتروایا اور اس کے سامنے کھول کر دیکھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا ادرائیل۔ فرشتوں کو پکارا گیا اپنی حاجتوں کے لیے، جو کہ شرک اکبر۔ یہ فرشتوں کو ماننا نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ انکار اور کفر کا تقاضا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے شرک اکبر ہے۔ یہ تو گلے میں لٹکائے پھر رہے، دینے والا بھی مشرک اور پہننے والا بھی مشرک۔ تو ایمان بالملائکہ نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان ہو جیسا کتاب و سنت نے چاہا اور قرآن و حدیث نے پیش کیا۔ اللہ کے انبیاء پر ایمان ہو، ان کی نبوت پر ایمان ہو، اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جن پر ایمان کی 2 تقاضے ہیں، ایک ان کے نبوت پر ایمان اور دوسرا ان کی پوری اتباع اور اطاعت، پوری فرمانبرداری اور پوری طرح پیروی۔ یہ نبیوں پر ایمان لانے کے تقاضے، نبیوں کی پوری تصدیق ہو، ہر فرمان کی تصدیق ہو، جو فرمان آپ کی زبان سے جاری ہو اس کو سچا جانے، اس کی بھرپور تصدیق کرے، تو ایسا ایمان بڑا قابل قدر۔ کیا اس کی قیمت؟ صحیح بخاری کے حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنہ لتراؤن غرفا فوقہم کہ بعض جنتی جنت میں اوپر دیکھیں گے، اپنے اوپر بڑے بڑے محلات دیکھیں گے، جنت میں موجود ہیں، اور جنت کے اندر سے وہ اوپر دیکھیں گے محلات کتنے اوپر، اتنے اوپر جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں، یعنی جنت میں یہ بھی ہے، جنت میں وہ بھی ہے، مگر فرق مراتب آپ دیکھیے، اتنا فاصلہ جیسے آج زمین اور آسمان کے ستاروں کا فاصلہ، اتنا فاصلہ ہو، اتنے اوپر وہ جنتی ہوں گے۔ صحابہ تھوڑا سا مایوس ہوئے، یہ ٹھکانے تو نبیوں کے ہوں گے، اتنے اونچے ٹھکانے اور محلات انبیاء کے ہوں گے، ہم تو نبی نہیں ہیں، یا رسول اللہ یہ ٹھکانے کس کے ہوں گے؟ انبیاء کے۔ فرمایا کہ انبیاء تو اور اونچے درجوں پر فائد ہوں گے، یہ ٹھکانے ان لوگوں کے ہوں گے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نبیوں کی تصدیق کریں، نبیوں کی تصدیق کریں، نبیوں کو سچا جانے۔ ہم چونکہ آخری نبی کے امتی ہیں، ان کی پوری تصدیق ہو، پوری طرح ان کو سچا جانا چاہے، جو فرمان جاری ہو، جو عمل ہمارے سامنے آ جائے اس کو سچا جانتے ہوئے فوراً قبول کر لیں۔ اس امتحان میں بہت سے لوگ ناکام ہیں، انبیاء کی باتیں سنتے ہیں، اپنے نبی کے فرامین سنتے ہیں، نبی کی سنتیں پڑھتے ہیں، مگر اپنی برادری کو، قوم کو، باپ دادا کو، اپنے پیروں کو، بزرگوں کو، مرشدوں کو، اماموں کو نبی کی باتوں پر مقدم جانتے ہیں۔ اکثریت دنیا کی اس امتحان میں فیل ہو گئی۔ دیکھو یہ جو شرائط ہے آخرت کامیابی کے، دو بنیادی چیزیں، ایک اللہ کی توحید، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت۔ ان دو امتحانوں میں اکثر لوگ ناکام اور فیل ہو چکے، ناکام ہو چکے، قدم قدم پر درگاہیں، قدم قدم پر میلہ گاہیں، قدم قدم پر پورا پوجا کے مرکز، اور پھر جو نبی علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت اور آپ کے فرامین کی بات ہے، اکثریت دنیا کی غلط راستے پر چل رہی ہے، سنت مصطفیٰ آ جاتی ہے، حدیث پڑھ بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، مگر بخار چڑھ جاتا ہے، یہ ہمارے امام کا قول نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم کے خلاف ہے، اور یہی باتیں اکثریت وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا بھی میں نے حوالہ دیا۔ اتنا بڑا اجتماع، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، رسول اللہ کی سنت کا نام ہی نہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں بڑوں کی باتوں کو ترجیح دی جاتی ہے، صحیح حدیثوں کے مقابلے میں ضعیف حدیث اور موضوع اور منقطع روایتیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کتنا یہ افسوسناک مقام ہے۔ بڑے بڑے داعی اور مبلغین، کیا انہوں نے قرآن خوانی کا پیغام نہیں دیا، اجتماعی قرآن خوانی کا تقاضا نہیں کیا، اور بہت سی باتیں جو جھوٹ پر مبنی میڈیا پر نشر ہو رہی ہیں آپ سن نہیں رہے، یہ سارے معاملے دین کے خلاف ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ تو اللہ کے بندو کامیابی کے راستے کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دو امتحان، ایک توحید باری تعالیٰ کا امتحان، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی خالص اتباع کا امتحان، اس میں اکثریت دنیا کی ناکام نظر آتی ہے۔ قدم قدم پر درگاہیں جن کو سجدے ہوتے ہیں، جن کو پوجا گاہ بنا دیا گیا، میلہ گاہ بنا دیا گیا، اور ہر عمل میں کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے بزرگوں کی پیروی، اپنے بڑوں کی پیروی، اپنی قوم برادری کی پیروی، یقیناً یہ سارے اعمال جو ہیں مہلک ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے عمل ہیں جن کی روز قیامت کوئی پذیرائی نہیں ہوگی۔ تو یہ تین شرطیں ہو گئی، ارادہ آخرت کر لیجئے اور کوشش بھی کریں جو آخرت کی۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں مگر آخرت کی نہیں ہوتی، اخلاص بھی ہوتا ہے، سنت کی اتباع بھی ہوتی ہے، توحید بھی ہے، مگر ان کے رزق میں حرام شامل ہوتے ہیں۔ اگر حرام مال آ گیا تو پھر بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ عمل کرتے ہیں، ساری شرطیں موجود ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں،
بد اخلاقی بعض اوقات نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، نمازی تھی، روزے دار تھی، بڑے صدقات دینے والی، لیکن تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دیتی، غیبتیں کرتی، چغلیاں کرتی، گالی گلوچ کرتی۔ فرمایا ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ نمازیں کہاں گئی، روزے کہاں گئے؟ بعض وقت بد اخلاقی بھی نیکیوں کی پراتی کا باعث بن جاتی ہے۔ رزق حرام بھی اعمال برباد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث لن يدخل جنت لحم نبت من حرام، انسان کا جو گوشت اور خون حرام رزق سے پیدا ہو وہ گوشت جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ گوشت جہنم میں جائے گا۔ اللہ جہنم کی بھٹی میں اس گوشت کو جلائے گا۔ اور اگر توحید کی معرفت ہے تو بالآخر کب کتنی مدتوں کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ان سارے امور کی پابندی ضروری ہے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کا سوچو اور ان قواعد پر غور کرو جو آخرت میں کامیابی اور اخروی نجات کا اور فلاح کا باعث بن سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش کے اللہ تعالیٰ قدر کرے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، وہ الغفور الشکور۔ بندہ گناہگار ہو توبہ کر لے، اللہ غفور ہے، بخش دیتا ہے۔ توبہ کے بعد نیکیاں کرے، اللہ شکور ہے، ان نیکیوں کی بڑی پذیرائی اور بڑی قدر کرتا، اتنی قدر کرتا کہ ایک فاحشہ عورت کو اللہ نے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ بد کردار عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس نیکی کی قدردانی کی پذیرائی فرمائی، اس کو 3 انعام دے دی، پچھلے گناہ معاف کر دی، آئندہ کی پوری زندگی منہج تقویٰ پر قائم کر دی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، جہنم سے بچا دیا۔ کتنا قدردان، راہ چلتے ایک بندے کو معاف کر دیا جس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا، کانٹے دار جھاڑی تھی، یہ سوچ کر ہٹا دی کسی بندے کو چبھ نہ جائے، کانٹا تکلیف نہ دے جائے، اسے ٹھوکر مار کے ہٹا دیا۔ اللہ نے نعمت کی قدردانی کی، اس عمل کی قدردانی کی، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کے حدیث اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ جنت کے اندر چھلانگے مار رہا ہے۔ اور جنت میں کیوں گیا؟ راستے سے ایک موذی شے کو ہٹا دیا۔ اس پر ایک تبصرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، فاتح کا عمل تو دونوں چھوٹے، فاحشہ عورت کا بھی اور اس بندے کا بچے جھاڑی کو ہٹایا تھا، بظاہر عمل چھوٹے، مگر اس عمل میں ایک شے اور شامل تھی جس کا اللہ بڑا قدردان ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ جب فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، جو اس بندے نے راستے سے جھاڑی ہٹائی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ معنی دونوں کا عمل ریاکاری سے پاک تھا، اخلاص پر قائم تھا، اور اللہ بڑا قدردان، عمل چھوٹا کیوں نہ ہو اخلاص پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی للہیت پر ہو، اس کی رضا جوئی کے لیے ہو، تو اللہ کتنا بڑا قدردان۔ تو فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش کے اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ ذرے جیسے اعمال کو اللہ تعالیٰ پہاڑ بنا دے گا، اور پہاڑوں جیسے اعمال کو اللہ تعالیٰ اتنا تعداد میں بڑھا دے گا، 70 گنا 700 گنا، اور جہاں تک چاہے ایک نیکی حجم میں بھی بڑھ جاتی ہے، وزن میں بھی بڑھ جاتی ہے، اور تعداد میں بھی بڑھ جاتی ہے، ویسا قدردان۔ تو آئیے اس مقام پر غور کریں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہر بندے کا چہرہ اس کو دکھا دیا ہے، تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ اس مقام کو کھول کر بیٹھ جاؤ، اس آئینے کو دیکھو بار بار، یہاں آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ جو 3 شرائط ہیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ ہر بندے کا ذکر موجود، ہر بندے کی تصویر موجود ہے، فیہ ذکرکم، سب کا ذکر موجود ہے، سب کی تصویر موجود ہے۔ قرآن کے ورقے الٹو، اہل جنت کا ذکر، اہل جہنم کا ذکر، اپنے آپ کو تلاش کرو، میں کہاں نظر آتا ہوں اور کہاں دکھائی دیتا ہوں۔ اس مقام کو بھی کھول کر بیٹھ جاؤ۔ 3 باتیں ہیں، 3 عمل، اگر وہ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کی پذیرائی فرمائے گا اور قدردانی فرمائے گا۔ ایک ارادہ آخر، ٹٹولو اپنے آپ کہ اس دنیا میں، اس دل میں دنیا کی محبت غالب ہے یا آخرت کی طلب کی، اور دوسرا کوشش عمل وہ جو آخرت میں کام آئے،
ان بنیادوں کے ساتھ جو ہم نے ذکر کر دی، اور تیسرا بندے کا ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح توحید، ایمان باللہ، امور ایمان، یہ سارے کے سارے موجود ہوں شرعی تقاضوں کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ہر کوشش کی قدر کرے گا۔ اس مقام کو سمجھنے کے بعد یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، ان پر قائم رہیں، اللہ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے ہمارے دلوں کو آراستہ کر دے، منور اور مزین فرما دے، اللہ تعالیٰ شرک کی لعنت سے بچا لے، بدعات سے بچا لے، اللہ اپنی توحید کی استقامت دے دے، اپنے پیغمبر کی اطاعت اور محبت کی استقامت دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔